بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فقہ المعاملات المالیہ کورس کی ہماری مجموعی طور پر کلاس نمبر 7 ہے اور اس ہفتے کی ہماری کلاس نمبر 3 ہے۔ ہماری جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا بیوع یعنی خرید و فروخت کے بنیادی مسائل، اس میں جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تقریباً ہم نے مکمل پڑھ لیا تھا۔ بیوع کا تعارف، ارکان، شرائط، جہاں تک اقسام کی بات ہے ٹائپس آف سیل، تو اس کی تفصیل چونکہ آگے آ رہی ہے تو اس لیے اس کو نمبر 2 پوائنٹ کے اندر ہی آپ سمجھ لیں۔ البتہ جو خرید و فروخت کی اقسام اور ٹائپس ہیں ان کے نام شروع میں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہر قسم کی تفصیلات اور ہر قسم کے احکام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہم شروع کر رہے ہیں، بیوع یعنی خرید و فروخت کی 16 اقسام کا تعارف اور احکام، یعنی ٹائپس آف سیل کی 16 قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم کی تفصیلات اور احکام۔ یہ اگر آپ صرف نام ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں فی الحال تو وہ نام آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ تقریباً 16 قسمیں بنتی ہے خرید و فروخت کی اقسام کی۔ یہ دیکھیے گا نمبر 1 کے نیچے جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں، نمبر 2 کے نیچے 4 ہے، نمبر 3 کے نیچے 4 بھی 4 ہے اور نمبر 4 کے نیچے پھر 5 ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم جو ہے وہ ہے قیمت اور سبجیکٹ میٹر، یعنی مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے۔ تو اس کے لحاظ سے بے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بے مطلق، ایک ہے بے صرف اور دوسرا ہے بے صرف، اور تیسری قسم ہے بے مقایضہ۔ اب بے مطلق کوئی خاص اس کے احکامات الگ نہیں ہیں، اس کی انشاءاللہ جو بھی تفصیل ہوگی وہ بے مطلق کو عمومی طور پر یوں کیا جاتا ہے کہ ایک طرف قیمت ہو اور دوسری طرف کی جو ہے وہ کوئی چیز ہو، عین ہو، ایک طرف قیمت اور ثمن اور دوسری طرف عین ہو، کوئی چیز ہو۔ البتہ بے صرف کا مکمل تعارف آگے آ جائے گا، بے مقایضہ کا بھی آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ باقی جو آگے 4 قسمیں ہیں یہ ادائیگی کے لحاظ سے ہیں۔ بیع الحال، یہ نقد معاملے کو کہتے ہیں جس میں فوراً قیمت دی جاتی ہے۔ بیع المؤجل، اس کی بھی انشاءاللہ آگے تفصیلات آئے گی، ادار معاملے کو کہتے ہیں جس میں قیمت فی الفور نہیں دی جاتی۔ اور تیسری قسم ہے بے سلم، جس میں قیمت فوراً دے کر چیز بعد میں وصول کی جاتی ہے۔ استثناء، جس میں مینوفیکچرنگ آرڈر یا کسی چیز کو بنوانے کا جو آرڈر دیا جاتا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلات آگے آ جائے گی۔ نفع اور نقصان کے لحاظ سے بھی 4 قسمیں ہیں خرید و فروخت کی۔ مرابحہ، جس میں سابقہ اور پرانی قیمت بتا کر اس پر کچھ نفع رکھ کر چیز فروخت کی جائے، تفصیلات آگے آئے گی۔ تولیہ کا مطلب ہوتا ہے جس قیمت پر چیز آپ کو پڑی ہے اسی قیمت پر چیز آگے بیچ دے۔ وضیعہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان کے ساتھ چیز آگے بیچنا، آپ کو 100 میں پڑی ہے اور آپ نے 80 روپے میں آگے بیچ دی تو یہ وضیعہ ہے۔ مساومہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گزشتہ جو قیمت ہے کہ بھئی آپ کو کتنے میں پڑی ہے اس کا آپ ذکر ہی نہ کریں، بلکہ بس بھاؤ تاؤ کر کے کوئی بھی قیمت طے کی جائے، جیسے آج کل عمومی طور پر ہوتا ہے دکانوں میں، کوئی بھی قیمت آپس میں طے کر لے۔ آپ دکاندار یہ نہ بتائے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے اور میں آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، یہ نہ بتائے، بلکہ یہ کہہ دے 100 روپے، وہ آگے سے کہے میں 100 نہیں دے سکتا، 90 دے سکتا ہوں، دکاندار کہے چلو 95 دے دو، اور بس ہو گیا معاملہ۔ اثر کے لحاظ سے، اثر کا مطلب ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ کہ بھئی وہ درست بھی ہے یا درست نہیں ہے اور اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے، اس کی ساری تفصیل آگے آ جائے گی۔ ایک ہے بیع صحیح، یعنی جو ٹھیک بے ہو، دوسری بیع باطل ہے، تیسری بیع فاسد ہے، چوتھی بیع موقوف ہے اور 5ویں ہے بیع مکروہ۔ بیع مکروہ کے اندر بھی پھر کچھ قسمیں اور کچھ مثالیں آ جائیں گی۔ تو یہ تو بنیادی طور پر 16 قسمیں ہیں، لیکن آگے جو ہم پڑھیں گے وہ اس ترتیب سے پڑھیں گے۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ جو ساری اقسام ہیں
ٹھیک ہے، جیسے میں نے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ بے مطلق جو ہے اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عام سمپل کانٹریکٹ ہے، اس کے الگ سے کوئی خاص احکامات نہیں ہے، اس کی وہی شرائط ہے جو گزشتہ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی، بس وہی ہو تو کافی ہے۔ لیکن جو دیگر ٹائپس ہیں، دیگر جو قسمیں ہیں، ان کے لیے خاص خاص اور الگ کچھ کنڈیشنز بھی ہے، کچھ الگ الگ احکامات بھی ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اسی ترتیب سے تو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پہلے ہم مثال کے طور پر چلے آگے ایک ایک کر کے اس میں سے جو اہم قسمیں ہیں اور اس کے جو خاص خاص احکامات ہیں وہ پڑھیں گے۔ مثلا بے صحیح بھی پڑھیں گے، بے صرف پڑھیں گے، مقایضہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کی کچھ خاص خاص احکامات ہیں۔ بحال، مؤجل، سلم، استثناء، مرابحہ بھی پڑھیں گے، تولیہ بھی۔ وضیعہ اور مساومہ کے کوئی الگ خاص احکامات نہیں ہیں، تو اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحیح بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، باطل بھی، فاسد بھی، موقوف بھی، مکروہ بھی، تو ہر ایک کو تقریباً جو اہم ہے اس کو ہم آگے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بے صحیح کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو صحیح بے ہیں اس کیا مطلب ہے اور اس کے احکامات وغیرہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ بے صحیح کے بارے میں آپ نے 4 پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں۔ بے صحیح کے لیے، بے صحیح کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ویلڈ کانٹریکٹ، ویلڈ سیل کا کانٹریکٹ، یعنی بالکل شریعت کی نظر میں جو درست ہو وہ بے، اس کے لیے آپ نے 4 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، بے صحیح کا مفہوم، ڈیفینیشن، تعریف۔ نمبر 2، بے صحیح سے متعلق چند اہم احکامات۔ نمبر 3، زمان کے مسائل۔ زمان کا مطلب ہوتا ہے کہ کون نقصان برداشت کرے گا اگر کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کانٹریکٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس کے تحت یہ پھر زمان کے مسائل کے تحت یہ 3-4 چیزیں آئے گی: مقبوض علی صوم النظر، مقبوض علی صوم الشراء، مقبوض للتجربہ اور بے کے بعد زمان۔ یہ 4 پوائنٹ آپ اس کے تحت دیکھیں گے پھر۔ اور چوتھی اور آخری بات یا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ کون سی چیزیں سبجیکٹ میٹر میں یعنی مبیع میں داخل شمار کی جائے گی، اس کا بھی مطلب میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو بہرحال یہ 4 باتیں ہیں بڑی بڑی جو بے صحیح کے اندر آپ نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بے صحیح کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بے صحیح کا مفہوم کیا ہے؟ بے صحیح شریعت کی نظر میں آسان تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹ، خرید و فروخت کا وہ معاملہ جس کے اندر تمام شرائط پائی جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی شرعی خرابی موجود نہ ہو، تو وہ ہے بے صحیح۔ ٹھیک ہے، علماء یہ کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز کو فروخت کرنا جس میں جمیع الاوصاف الشرعیہ، یعنی شریعت کی جو تمام اوصاف اور شریعت کی جو تمام کنڈیشنز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہو اور شریعت کے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی اس میں نہ پائی جائے، تو بس وہ بے صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں بے صحیح۔ آسان مفہوم ہے اس کا۔ دوسرا پوائنٹ، بے صحیح کے احکام۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک بے صحیح کے احکام کے لیے آپ نے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ بے صحیح کے احکامات تقریباً وہی ہے جو ہم نے بے کے عمومی طور پر شرائط کا تذکرہ کیا تھا گزشتہ کلاس میں، کنڈیشنز، کہ ایسی چیز کو بیچا جائے جو موجود ہو، ایسی چیز کو بیچا جائے جو آپ کی اونرنگ میں اور ملکیت میں ہو، ایسی چیز کو بیچا جائے جو حلال ہو، حرام نہ ہو، تو وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہر قسم کے کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے۔ یہاں الگ سے آپ نے 2-3 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، بے صحیح کے احکامات میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے آپ کہ آگے ہم 2 قسمیں پڑھیں گے، ایک بے سلم اور دوسری استثناء۔ ان 2 ٹائپس کے علاوہ، ان 2 قسموں کے علاوہ کسی بھی صورت میں سبجیکٹ میٹر یا مبیع کے لیے وقت مقرر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ خریدار کا حق ہوگا کہ جیسے ہی چیز خریدے فوراً اس پر قبضہ کرے۔ ٹھیک ہے، خریدار اس چیز کا مالک ہو گیا، لہذا وہ فوراً اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ہاں، بے سلم اور استثناء میں شریعت نے چیز کے اندر تاخیر کی اجازت دی ہے، وہ الگ بحث ہے۔
وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ورنہ ان دونوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں آپ سبجیکٹ میٹر کو ٹائم کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. ہاں کچھ دیر کے لیے آپ رکھنا چاہے ویسے ہی کہ بھئی میں نے آپ سے چینی خریدی 10 کلو, ٹھیک ہے بھئی میں بازار میں میرا کوئی اور کام ہے, میں واپس آ کر لے کر چلا جاؤں گا, تو ٹھیک ہے, وہ تو ادھار معاملہ ہے ہی نہیں, نقد ہی ہے وہ, اس میں سبجیکٹ میٹر اور مبیع ادھار نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی اس سے تھوڑی سی ڈیل مانگ لی. دوسری بات, اگر معاملہ کانٹریکٹ نقد ہے تو فوراً قیمت دینا ضروری ہے, اگر ادھار ہے ٹائم مقرر کیا گیا ہے تو ٹائم پر دینا پڑے گا. یہ بھی سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی شریعت کے حکم ہے. اچھا, بے صحیح کے احکام کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے آپ کہ بھئی دونوں طرف کی چیزیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اگر ایک طرف جو ہے وہ قیمت ہے, کرنسی ہے کوئی, اور دوسری طرف کوئی چیز ہے, چیز, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں عمومی طور پر فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ بہتر یا اصول یہ ہے کہ پہلے قیمت دے, بعد میں آپ چیز وصول کریں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر اختلاف ہو جائے, دکاندار کہے کہ پہلے قیمت دو اور خریدار کہتا ہے کہ نہیں پہلے بسکٹ دو, اختلاف ہو جائے تب یہ اصول ہوگا. ویسے تو آپ پہلے قیمت دے دے یا پہلے چیز دے دے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر اس طرح جھگڑا ہو جائے کہ بھئی کون پہلے چیز ادا کرے, کیا پہلے قیمت دے یا پہلے چیز حوالے کرے, تو پھر جھگڑے کی صورت میں آپ پہلے قیمت دیں گے پھر چیز دیں گے. ہاں اگر دونوں طرف جو ہے چیز ہے, باقاعدہ عین ہے, عین اثاثہ ہے کوئی, میں آپ کو اپنا موبائل دے رہا ہوں, آپ مجھے اپنا موبائل, دونوں کا ایکسچینج کر رہے ہیں ہم, تو پھر ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو, کوئی بھی پہلے حوالے نہیں کرے گا. آپس کی رضامندی سے کسی نے بھی پہلے دے دیا الگ بات ہے, لیکن جھگڑا ہو گیا, وہ کہے میں نہیں دیتا ہوں پہلے تم دو موبائل, اور میں کہتا ہوں نہیں پہلے تم موبائل دو, تو پھر یہ اصول ہوگا کہ بھئی بالکل ایک ہی ٹائم میں ایک ہاتھ دو اور ایک ہاتھ لو والا معاملہ ہوگا. ہاں اگر ایک طرف قیمت ہے تو پھر پہلے قیمت دی جائے گی. یہ فقہائے حنفیہ کی تفصیلات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بنیاد کے اوپر. اسی طرح ایک اور پوائنٹ بھی ہے چھوٹا سا, وہ ذہن میں رکھنا بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ یا خرید و فروخت کا معاملہ نقد ہے, نقد, تو جو دکاندار یا فروخت کنندہ ہوتا ہے وہ اس وقت تک چیز کو اپنے پاس روک سکتا ہے جب تک اس کو قیمت نہ ملے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلے مجھے پیسے دو, میں تب آپ کو چیز دوں گا. اس کو فقہا کیا کہتے ہیں؟ حبس المبیع لاستیفاء الثمن. اس کو فقہا کیا کہتے ہیں؟ حبس المبیع لاستیفاء الثمن, یعنی قیمت اور ثمن کی وصولی کے لیے مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر کو اپنے پاس روکے رکھنا. ٹھیک ہے, لیکن اگر معاملہ ادھار ہے, نقد نہیں ہے, ادھار ہے, تو پھر ایسی صورت میں فروخت کنندہ مبیع کو اپنے پاس روک نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے یعنی قیمت کے لیے روک نہیں سکتا کہ پہلے قیمت دو, کیونکہ اس کو تو آپ نے ادھار کر رکھا ہے, تو پھر پہلے قیمت دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایسی باتیں تھی جو بے صحیح سے متعلق آپ کو بتانا ضروری تھی. اب آتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف, زمان کے مسائل. ٹھیک ہے, زمان کے مسائل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو مبیع ہوتا ہے نا, جو چیز خریدی جا رہی ہے, جو چیز بیچی جا رہی ہے, سبجیکٹ میٹر, یہ کس کے رسک میں ہے. کس کے رسک میں ہے کہ کیا مطلب کہ اگر وہ خرید و فروخت کے بعد وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتی ہے, تو کون اس کا نقصان برداشت کرے گا. اس حوالے سے فقہا نے یہ 3-4 پوائنٹ بتائے ہیں, اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک کو فقہ میں کہتے ہیں المقبوض علی صوم النظر, یہ ایک باقاعدہ ٹرم ہے, اس طرح کے ٹرمز ذہن میں رکھنے چاہیے, بڑے مشہور ہیں. المقبوض علی صوم النظر, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ صرف دیکھنے کے لیے کوئی چیز قبضے میں لینا, صرف دیکھنے کے لیے کوئی چیز قبضے میں لینا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی اسٹال وغیرہ لگایا ہوا ہے ایک چیزوں کا,
خریدار آیا، کسٹمر آیا اور اس نے دکاندار کے ساتھ کسی قسم کا بھاؤ تاؤ نہیں کیا، قیمت وغیرہ کا تذکرہ ابھی نہیں کیا، ابھی یعنی قیمت پر ابھی اتفاق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ویسے ہی وہ کسٹمر کوئی چیز ہاتھ میں لے لے دیکھنے کے لیے، ویسے ہی تاکہ میں دیکھ سکوں، اور اس کے ہاتھ سے وہ چیز گر کر خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا؟ اس کو کہتا ہے مقبوض علی صوم النظر، صرف دیکھنے کے لیے چیز ہاتھ میں لے لینا اور پھر اس سے چیز ضائع ہوگی۔ اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ چیز اس نے جان بوجھ کر ضائع کی ہے تو تب تو اس سے نقصان لیا جائے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع نہیں کی تو پھر اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں ایک قسم کی امانت تھی کہ جب دکاندار کے سامنے وہ چیز ہاتھ میں لے رہا ہے اور دکاندار بھی راضی ہے کہ ہاں لے بھی دو، تو گویا کہ وہ اس کے پاس امانت ہو گئی۔ تو امانت کا یہی حکم ہوگا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ضائع کی ہے تو تاوان دے گا، ضمان دے گا، اور اگر جان بوجھ کر ضائع نہیں کی، خود بخود بس مطلب غلطی سے ہو گیا یا اس کا کوئی ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، کوئی اس کی کوتاہی نہیں تھی اس میں، تو پھر اس سے ضمان اور نقصان نہیں لیا جائے گا۔ یہ اصول ہے مقبوض علی صوم النظر کا، اس پر تقریباً سب فقہاء کا اتفاق ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کو کہتے ہیں مقبوض علی صوم الشراء، یعنی خریدنے کے لیے کوئی چیز قبضے میں لے لینا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ باقاعدہ فروخت کنندہ کے ساتھ قیمت کا تذکرہ ہوا، بھاؤ تاؤ بھی ہوا، اور قیمت بھی تقریباً قیمت پر بھی اتفاق ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا 100 روپے میں دے دو، دکاندار کہتے نہیں 150، میں نے کہا چلے 110 کر لے، اس نے کہا نہیں 120، تو آخر میں ہم نے 115 پہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا چلے میں 115 میں دے سکتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے 115 بھی ٹھیک ہے، چلے میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ابھی بے کنفرم نہیں ہوئی تھی، باقاعدہ ایجاب اور قبول نہیں ہوا، آفر اینڈ ایکسپٹنس نہیں ہوا، لیکن صرف قیمت پر اتفاق ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بھاؤ تھا اور قیمت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد خریدار نے خریدنے کی نیت سے چیز ہاتھ میں اٹھا لی، ٹھیک ہے، اسی نیت سے کہ میں اب اس کی قیمت دوں گا، ایجاب و قبول کر لوں گا اور چیز دے دوں گا۔ اب ایسی صورت میں خریدار اور کسٹمر کے ہاتھ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا، وہ جو کسٹمر ہے جس کے ہاتھ میں چیز ضائع ہوئی ہے، ابھی تک آفر اینڈ ایکسپٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے چیز لی تھی خریدنے ہی کی نیت سے، کہ لے لی کہ میں ابھی اس کی قیمت دوں گا، آفر اینڈ ایکسپٹنس کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور اس سے چیز ضائع ہو گئی۔ تو اس بارے میں فقہائے مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو نمبر 1 کا ہے، کہ اگر اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع کی ہے تو تاوان دے گا، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع نہیں کی تو تاوان اس پر لازم، اس پر نقصان لازم نہیں ہے۔ یہ مالکیہ کی رائے ہے۔ اس کے مقابل میں دیگر تمام فقہاء کی آراء یہ ہے، حنابلہ، شافعیہ اور حنفیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی، اس صورت میں کسٹمر پر قیمت لازم ہوگی، اس چیز کا تاوان لازم ہوگا، خواہ اس نے چیز جان بوجھ کر ضائع کی ہو یا اس نے جان بوجھ کر ضائع نہ کی ہو، ویسے ہی چیز ضائع ہو گئی بغیر کسی جان بوجھ کے، مطلب بغیر کسی کوتاہی کے، ہر صورت کسٹمر ضامن ہوگا اور کسٹمر سے نقصان لیا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو کہتے ہیں مقبوض علی صوم الشراء۔ اسی کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس کے اندر ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا مقبوض علی صوم الشراء کی میں آپ کو ایک مشہور مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک دکاندار کے پاس گیا، کپڑے کے دکاندار کے پاس، ٹھیک ہے، میں نے اس سے 3 کپڑے اٹھائے، قیمت معلوم کی ہر ایک کی، اس نے کہا اس کی قیمت 1000 روپیہ ہے، اس والے سوٹ کی قیمت 1200، اس والے سوٹ کی 1400، میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اس کی 1000 بھی قبول ہے، اس کی 1200 اور اس کی 1400، لیکن ان 3 میں سے مجھے ایک لینا ہے، میں ذرا گھر والوں کو دکھا کر لاتا ہوں، جو ان کو پسند ہوگا وہ گھر میں چھوڑ دوں گا، باقی 2 آپ کو واپس کر کے دے دوں گا۔ چیز میں نے اٹھا لی، میں نے اٹھائی، گھر کی طرف جا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا کہ گاڑی سے مجھ سے کسی نے 3 سوٹ چوری کر لیے، تو 3 کا نقصان مجھے ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ مقبوض علی صوم الشراء ہے، یہ مقبوض علی صوم النظر نہیں ہے،
مقبوضہ سوم نظر تو بغیر کسی باؤ تاؤ، بغیر کسی قیمت وغیرہ کے تذکرے کے، ویسے ہی وہیں پر چیز اٹھا کر ہاتھ میں دیکھنے کے لیے لی، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو بالکل ایک بگننگ والا اور بالکل ابتدائی صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ مقبوضہ رسوم شراء کی صورت میں کسٹمر پر قیمت لازم ہوگی، تاوان لازم ہوگی. اب کون سی قیمت لازم ہوگی اس پر؟ یعنی ایک تو مثال کے طور پر جو 3 سوٹ مجھ سے گاڑی میں چوری ہو گئے تھے، ایک کی قیمت 1000 بتائی تھی دکاندار نے، دوسری کی قیمت 1200، تیسری کی قیمت 1400، اس کی مارکیٹ قیمت مجھ پر لازم ہوگی یا وہی قیمت لازم ہوگی جو دکاندار نے بتائے تھے؟ سوال ہو سکتا ہے نا، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ دکاندار نے 1000 کا جو جوڑا بتایا تھا سوٹ، وہ تو بازاری مارکیٹ ویلیو اس کی 900 روپے ہے. اس نے جو 1200 بتائے تھے اس کی مارکیٹ ویلیو 1000 ہے. اس نے جو 1400 بتائے تھے اس کی مارکیٹ ویلیو 1200 ہے. تو پھر ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ اگر کسٹمر نے جان بوجھ کر قصدن وہ چیز ضائع کی ہے، مثال کے طور پر میں کپڑے جا کے میں نے آگ لگا دی کپڑوں کو، جان بوجھ کر کیا ہے، تو پھر اس پر وہی قیمت لازم ہوگی جس کو فقہ میں ثمن کہتے ہیں، جو دکاندار نے بتائی تھی 1000 1200 1400، وہی جو دکاندار نے بتائی تھی. لیکن اگر جان بوجھ کر ضائع نہیں کی اس چیز کو، چوری ہو گئے، آگ لگ گئی خود، تو پھر اس پر دکاندار کی قیمت لازم نہیں ہوگی بلکہ اس پر مارکیٹ کی ویلیو لازم ہوگی، اس پر بازاری قیمت لازم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے دوسری صورت کی تفصیلات جس کو مقبوضہ رسوم شراء کہتے ہیں. تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مقبوض للتجربہ. مقبوض للتجربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربے کے لیے کوئی چیز قبضے میں لے لینا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ جو ہوتا ہے نا، سیلر، وہ اپنی کوئی چیز خریدار کو تجربہ کے لیے اور چیک کرنے کے لیے دیتا ہے. مثال کے طور پر میری گاڑی ہے، بائک ہے، میں فروخت کرنا چاہتا ہوں. خریدار آیا، اس نے کہا ذرا چابی دو، میں ذرا چیک کر کے آؤں، وہاں تک چلا کے آتا ہوں. اس نے سٹارٹ کیا، بائک سٹارٹ کی، اور جیسے ہی وہاں جا رہا تھا وہ گاڑی ہمارا اور جو ہے بائک خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی. چیک کرنے کے لیے اس نے کوئی چیز جس کو لیتے ہیں نا قبضے میں. تو اس کے بارے میں بھی فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری چیز ہے نا مقبوضہ تجربہ للتجربہ، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ پہلے نمبر 1 یا نمبر 2 میں سے کسی ایک میں داخل ہوگی. کیسے؟ اگر تو یہ بالکل ابتدائی صورتحال ہے، ابھی قیمت کا تذکرہ نہیں ہوا، قیمت پر اتفاق نہیں ہوا، ابھی بالکل ابتدائی صورتحال ہے، ویسے ہی بائک کھڑی تھی اور ایک آدمی کہہ رہے میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اچھا ذرا دکھاؤ، اور میں نے چابی لی اور چلایا، تو یہ مقبوضہ رسوم نظر ہوگا. ایسی صورت میں پھر وہی اصول ہوگا جو مقبوضہ رسوم نظر کا ہے. لیکن اگر میں نے اس سے باقاعدہ قیمت کا تذکرہ کیا، میں نے کہا کتنی کی بیچ رہے، اس نے کہا 20000، میں نے کہا نہیں میں 18 دے سکتا ہوں، اور آخر میں بہرحال ایک قیمت پر اتفاق ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے 19 کر دیتے ہیں، دونوں کا 19 پر میلان ہو گیا. پھر میں نے کہا ابھی آفر اور ایکسیپٹنس ایجاب و قبول نہیں کرتے، میں ذرا چیک کر دوں. چیک کرنے کے لیے لے گیا اور خراب ہو گئی، تو پھر اس کا حکم مقبوضہ رسوم شراء کا ہے کہ تاوان دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو مقبوض للتجربہ نمبر 1 یا نمبر 2 ہی کے اندر داخل ہوگی. تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اچھا، بے کے بعد زمان کے مسائل اگر آپ نے غور کیا ہو تو یہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ سارے کے سارے خرید و فروخت کے کانٹریکٹ سے پہلے کے سٹیپ ہے، پہلے کے مراحل ہے کہ نہیں؟ ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا اور اس سے پہلے کے مراحل ہے، اور اس سے پہلے کے مراحل میں چیز ضائع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ بے ہو گئی، خرید و فروخت کا کانٹریکٹ مکمل ہو گیا، اس کے بعد نقصان اور زمان کے مسائل. ٹھیک ہے، اس بارے میں ایک اصول آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک آدمی نے جب کوئی چیز خرید لی، کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، تو صرف کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جانے کی وجہ سے چیز خریدار کے زمان اور رسک میں نہیں آتی، بلکہ جب وہ قبضہ کرے گا تو قبضہ کے بعد اس کے رسک میں چیز آتی ہے. یہ ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ خریدار کے رسک میں چیز اس وقت داخل ہوتی ہے، انٹر کرتی ہے، جب
خریدار چیز کو خرید بھی لے آفر اینڈ ایکسپٹنس ہو جائے اور باقاعدہ اس پر قبضہ بھی کر لے، یہ دونوں باتیں ہو جائے، تب اس کے رسک میں چیز آتی ہے۔ اس سے پہلے وہ چیز کس کے رسک میں ہوگی؟ سیلر، بائے، فروخت کنندہ کے رسک میں ہوگی۔ اب اس کے نتائج آپ خود دیکھ لیں، نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ مثال کے طور پر میں نے دکاندار سے موبائل خرید لیا، ٹھیک ہے جی، ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا، دکاندار نے خود اوپر سے موبائل اٹھایا، کھول رہا ہے اور کھولتے کھولتے اس سے گر گیا، ٹوٹ گیا، ابھی میں نے قبضہ ہی نہیں کیا، تو کون ضامن ہوگا؟ دکاندار خود، وہ خود نقصان برداشت کرے گا۔ کیوں؟ میں نے خریدی تو تھی چیز لیکن میں نے قبضہ تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اسی طرح اگر چیز جو ہے کسی آسمانی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گئی فروخت کنندہ کے ہاتھ میں، تو بھی خریدار ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اسی طرح اگر خریدار نے چیز پر باقاعدہ قبضہ کر لیا اور پھر خریدار کے پاس چیز ضائع ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو خریدار جانے اور اس کی چیز جانے، کیونکہ اس کے رسک میں آ گئی تھی چیز۔ اسی طرح اور بھی اس کے اثرات ہیں، مثال کے طور پر خریدار نے ابھی تک چیز پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ قبضے سے پہلے سیلر اور فروخت کنندہ کے پاس اس چیز میں کوئی عیب اور فالٹ پیدا ہو گیا، کوئی خرابی، تو خریدار کو یہ حق ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیلر کے قبضے میں ہی اس چیز کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، ٹھیک۔ البتہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے مزید، وہ یہ کہ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور خریدار نے ابھی تک اس کا قبضہ نہیں کیا تو چیز خریدار کے رسک میں نہیں جائے گی، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، لیکن آنرنگ اور ملکیت وہ خریدار کی ہے، آنرنگ اور ملکیت خریدار کی ہے۔ اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا؟ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ اگر خرید و فروخت کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا اور خریدار نے ابھی تک چیز پر قبضہ نہیں کیا کہ چیز کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا تو اس کا مالک خریدار ہوگا۔ اگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو، اگزامپل یہ ہے کہ میں نے ایک صاحب سے بکری خریدی، ٹھیک ہے، کہ میں نے ایک آدمی سے کیا خریدی؟ مثال سمجھیے کہ میں نے ایک آدمی سے بکری خریدی اور کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی میں نے بکری پر قبضہ نہیں کیا کہ اس بکری نے سیلر کے پاس ہی چیز میں یعنی بکری نے کیا کر دیا؟ بچہ دے دیا، تو وہ بچہ کس کو ملے گا؟ مجھے، یعنی خریدار کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنرنگ خریدار کی ہے، ملکیت خریدار کی ہے۔ تو یہ ہے کچھ مسائل تھے عام جس کو کہتے ہیں رسک سے ریلیٹ مسائل اور زمان سے متعلق کچھ مسائل۔ آخری پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں ہم، اچھا تو یہ لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز مبیع کے اندر داخل ہوگی۔ کون سی چیز مبیع کے اندر داخل ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی چیز خریدی، زمین خریدی، مکان خریدا، کوئی چیز میں نے خریدی، مکان اس کی اچھی مثال بن سکتی ہے۔ میں نے مکان خریدا کسی سے، ٹھیک ہے، مکان جب میں نے خریدا تو اس مکان میں بلڈنگ تو ہے ہی ہے، بلڈنگ کے بغیر تو مکان ہی نہیں ہو سکتا، بلڈنگ تو ہے،
سبجیکٹ میٹر خرید جو چیز میں نے خریدی ہے. لیکن اس بلڈنگ کے اندر اور کیا چیزیں شامل ہوں گی؟ کیا اس میں جو پنکھے لگے ہوئے وہ بھی میرے ہو گئے؟ اس میں جو لائٹیں لگی ہوئی وہ بھی میری ہے؟ اس میں فون وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ہے؟ پیٹیشن فون لگا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے وہ بھی کیا میرا ہے؟ فرنیچر وغیرہ اندر ہے وہ بھی میرا ہے. تو کون کون سی چیزیں میری ہے, خریدار کی ہے؟ اس چیز یعنی کہ خریدی ہوئی چیز کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہو کر خریدار کو ملے گی اور کون کون سی چیزیں نہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. میں نے کسی سے زمین خریدی, اس زمین پر کھیتی لگی ہوئی ہے, تو کیا وہ زمین کھیتی سمیت میری ہو گئی؟ یا اس زمین میں درخت لگے ہوئے تو کیا وہ زمین درختوں سمیت میرے ہو گئے یا نہیں؟ تو ایسے یعنی بسا اوقات تو ایگریمنٹ کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے نا کہ بھئی مکان ہے, اس مکان میں وہ چیز شامل نہیں ہے, وہ چیز شامل, لیکن بسا اوقات ایگریمنٹ میں نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں, اور بعد میں جھگڑا ہونے لگتا ہے. خریدار کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے خریدا ہے مکان, تو اب اس سے کیسے یہ فون نکال کر لے جا سکتے ہو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع میں 4 اصولوں کا تذکرہ کیا ہے. 4 اصول, وہ 4 اصولوں کا خلاصہ آپ سمجھ لیں, عربی میں ہے وہ, میں آپ کو یہاں آسان اردو میں سمجھاتا ہوں. 4 اصول ہے اس کے. ٹھیک ہے, پہلا اصول کہ بھئی عام عرف اور معاشرے کو دیکھا جائے گا. عرف اور معاشرے میں اس چیز کی خریداری میں لوگ جن جن چیزوں کو اس کے اندر شامل سمجھتے ہو تو وہ شامل ہوں گی, اور جن جن چیزوں کو لوگ شامل نہ سمجھتے ہو وہ شامل نہیں ہوگی. آپ اپنے آس پاس ماحول کو دیکھیے کہ جب کوئی مکان بیچتا ہے تو کیا وہ اے سی, پنکھے, سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے؟ نہیں, موسٹلی نہیں ہوتا ہے ایسا. کوئی پاگل ہے مکان بیچتے ہوئے اپنا سارا فرنیچر بھی بیچ رہا ہو, اس کی باقاعدہ الگ سے پھر بات ہوتی ہے. اگر اس کی بات نہ ہوئی ہو تو یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی. تو عام, ہاں البتہ اس میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں, کھڑکیاں لگی ہوئی ہے, روشن دان لگے ہوئے ہیں, وہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے. ہاں عام عرف. اب یہ نہیں ہے کہ مالک جو پرانا مالک مکان ہے وہ دروازے بھی اکھاڑ کر لے جائے, یہ جائز نہیں ہے, یہ عام عرف اور معاشرے کے خلاف ہے. تو جو چیزیں عام عرف اور معاشرے کے مطابق اس چیز کے اندر سمجھی جاتی ہو تو وہ خریدار کو ملے گی, ورنہ نہیں. ایک اصول تو یہ ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو حضرت نے لکھا ہے کہ جو چیز آپ نے بیچی ہے اس کے ساتھ دیگر وہ چیزیں جن کا اس چیز کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہے تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہوں گی. اتصال قرار, میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی, اس چیز کے ساتھ دیگر کچھ چیزیں کنیکٹڈ ہے, ملی ہوئی ہے, اور ان کا آپس میں اتصال قرار ہے. ہاں اتصال قرار ہے تو پھر وہ ساری چیزیں مبیع کے اندر شامل ہوگی. اتصال قرار کا کیا مطلب؟ اتصال قرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے ساتھ دیگر چیزوں کو جو میں نے لگایا ہے اس میں, وہ اس مقصد کے لیے لگایا ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں رہے. اس مقصد کے لیے نہ لگایا ہو کہ میں یہ کل اس کو ہٹا دوں گا. اگر میں نے اس لیے لگایا ہے کہ میں کل اس کو ہٹاؤں گا اس چیز سے تو پھر تو وہ اتصال قرار نہیں ہے. میں دونوں کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, گھر کے اندر جو بجلی کی فٹنگ ہوتی ہے دیواروں کے اندر, کیا خیال ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مستقل طور پر ہے. کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بعد میں اس کو اکھاڑ کر لے جانا ہے. تو بجلی کی جو فٹنگ ہے وہ اندر والی, وہ اتصال قرار میں شامل ہے. زمین ہے, اس میں جو درخت لگائے جاتے ہیں درخت, وہ بھی اتصال قرار ہے. لہذا اگر زمین بیچے گا تو اس میں درخت شامل ہوں گے. لیکن زمین ہے, اس میں کھیتی لگی ہوئی ہے تو وہ کھیتی کا اتصال قرار نہیں ہے. کھیتی تو کاٹنے کے لیے لگائی جاتی ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگی زمین میں. ٹھیک ہے. اسی طرح گھر کے اندر فریج ہو گیا, یا فریج تو خیر نہیں لگائی جاتا, اے سی ہو گیا,
पंखे हो गए, ये ऐसी चीजें नहीं है जिसको इत्तिसाल करार हासिल हो। ठीक है, तो जिन चीजों को कनेक्शन जो है वो मुस्तकिल होगा वही चीजें शामिल होंगी। तीसरा उसूल ध्यान में रखें, वो ये है कि इसका कि भाई जो चीज मैंने बेची है उसका जो नाम है, नाम, उस नाम के अंदर जितनी भी चीजें आती हो वो उसमें शामिल होंगी। मिसाल के तौर पर जब घर बेचा जाता है ना, घर, तो घर में कमरे सारे आते हैं, बावर्ची खाना आता है, इसी तरह गुस्ल खाना आता है, वॉशरूम आता है, ये चीजें आती है, तो वो सारी उसमें शामिल होगी क्योंकि लफ्ज घर में ये सब दाखिल है। इसका ज्यादातर ताल्लुक अरबी लैंग्वेज के साथ है। मिसाल के तौर पर अरबी में जब दार का लफ्ज बोलते हैं ना, दार, तो दार के लफ्ज में कमरे, किचन, बैतुल खला, सहन, ये सब कुछ शामिल होता है। लेकिन जब बैठ का लफ्ज बोलते हैं तो बैठ उमूमी तौर पर गुरफा की मीनिंग के लिए बोला जाता है, एक कमरे के लिए। तो बहरहाल ये लैंग्वेज का मसला है, तो हर जबान में और हर मुआशरे में देखा जाता है कि जो लफ्ज बोला गया है, इस लफ्ज में लैंग्वेज और मुआशरे में इस लफ्ज के अंदर कौन कौन सी चीजें दाखिल समझी जा रही है, इसका ताल्लुक भी उर्फ के साथ है। आखिरी उसूल, जो चीज आप बेच रहे हैं उससे रिलेटेड उस चीज की जरूरियात और मुनाफे वो भी उस चीज में शामिल होंगी। उससे रिलेटेड जरूरियात और मुनाफे, जरूरियात और मुनाफे का क्या मतलब है? मतलब ये है ना कि आपको मैंने जो चीज बेची है, अगर उसके अंदर वो जो एक्सटर्नल और खारजी चीजें हैं उनको भी हम दाखिल न समझे तो फिर जो चीज मैंने आपको बेची है उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। तो यानी आपको मैंने जो चीज बेची उसका इस्तेमाल, उसका यूजेज जो है वो डिपेंड करता हो किसी और चीज पर, तो वो जो दूसरी चीज है वो भी इसमें शामिल होगी। मिसाल के तौर पर घर का रास्ता, एक घर है उस तक एक रास्ता जाता है, तो मैं जब आपको घर बेचूंगा तो उस पर रास्ता मैंने आपको नहीं बेचा, लेकिन रास्ते पर गुजरने का हक भी आपको मिल गया खुद ब खुद। क्यों? अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या आप हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे उस घर में? कैसे इस्तेमाल करेंगे वो घर? मेन रोड से एक ही रास्ता गया है उधर, अब वो रास्ता, पुराना मालिक मकान उस रास्ते को इस्तेमाल करता था, उसका हक था, तो नया मालिक मकान भी उसको इस्तेमाल करेगा। या इस तरह पानी की बारी, जैसे आज होता है ना बाज़ इलाकों में जमीन के अंदर एक खास नहर से उस पानी लगाने का एक हक हासिल होता है, तो जब वो जमीन बेची जाती है तो वो पानी की बारी भी उस आदमी को मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप उसको ये नहीं कह रहे कि भाई नहीं, पानी जो मैं लगाता था, मेरा जो हक था वो आपको नहीं मिलेगा, तो फिर उसको कैसे इस्तेमाल करेगा? सिर्फ बारिशों पे काम हो नहीं सकता, ना हो सकता हो तो फिर। तो बहरहाल इस तरह की जो जरूरियात वगैरह होती है, सर्विसेज वगैरह, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो बहरहाल ये चार उसूल है, और इन चार उसूलों की रोशनी में जो सबसे बड़ा उसूल है जिसको हजरत ने लिखा है कि भाई उर्फ, कस्टम, आम मुआशरे का जो उर्फ है वो सबसे बड़ा उसूल है, ये चारों उसूल उसके तहत आ जाएंगे। आम उर्फ को देखें आप, तो जो चीज आप बेच रहे हैं उसके अंदर उर्फ के अंदर जो जो चीज दाखिल समझी जाएंगी वो उसके अंदर दाखिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा बेसही के चारों पॉइंट मुकम्मल हो गए। कल नहीं बल्कि अगली क्लास में, अगले हफ्ते इंशाल्लाह बेमौकूफ को देखेंगे, इस तरह एक एक करके आगे इंशाल्लाह हर किस्म की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।